بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کراچی سے ایک خبر آئی ہے، اور خبر کیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے کون سا بھلا، جو کہ ملک ریاض صاحب ڈی ایچ اے ویلی کے الاٹیز کا پاکستان سے اڑا کر لندن لے گئے تھے لندن اولمپکس سے پہلے، اور جا کے وہاں پہ پراپرٹی میں گھمایا تھا، کیونکہ لندن اولمپکس کے لیے نیا ولیج بن رہا تھا۔ ان ولیج کے لیے جو سٹیڈیم اور سارا کچھ بننا تھا، اس کے لیے وہاں پر ایک وجود میں لائی جانی تھی، مطلب کہ اب بستی، اس بستی کے لیے وہاں سے لینڈ ایکوائر ہونی تھی۔ تو یہ لینڈ ایکوزیشن کا ان کو بڑا تجربہ تھا نا، کیونکہ پاکستان میں ڈی ایچ اے کے اندر بھی لینڈ ایکوائر کر کے دیتے رہے، تو انہیں لینڈ ایکوزیشن کا بہت تجربہ تھا۔ تو لینڈ ایکوزیشن کے تجربے کے بعد موصوف جو تھے یہاں سے یہ پیسہ اٹھا کے وہاں پہ لے گئے، وہاں پہ انہوں نے لینڈ ایکوزیشن کے اندر وہ پیسہ گھمایا، اور گھما کے نیا پیسہ کمایا، اور اس پیسے کو کما کے انہوں نے وہاں پہ مختلف قسم کے اثاثے خریدے۔ اس میں سے 2 اثاثے جو تھے وہ انہوں نے بلکہ 2 نہیں، ایک اثاثہ جو تھا 142 ملین پاؤنڈ کا، وہ انہوں نے جناب نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسن نواز سے خریدا، اور باقاعدہ پلان خریداری تھی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی یو کے کی عہدے داروں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور جس کے اندر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو جائیداد بیچی ہے حسن صاحب نے، اس کے جو ہیں وہ ذرائع آمدن نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اس وقت ایک تازہ ادارہ بنا تھا جس کا نام تھا نیشنل کرائم ایجنسی، اور نیشنل کرائم ایجنسی بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ دنیا بھر سے ناجائز دولت برطانیہ کے اندر لینڈ کرنا شروع ہو گئی تھی، تو وہ کسی بھی جائیداد کے بارے میں جس کے بارے میں کچھ شکایت ہو یا ان کو شک پڑے، اس کے ذرائع آمدن پوچھنے کے مجاز تھے۔ جب پی ٹی آئی نے باقاعدہ اپلیکیشن دی اور پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا بھی کہ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے ذرائع آمدن چیک کیے جائے، تو پی ٹی آئی نے، تو این سی اے نے، نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ یو کے نے تحقیقات شروع کر دی، اور تحقیقات شروع کرنے کے پہلے مرحلے کے اندر ہی انہوں نے حسن صاحب کو طلب کر لیا۔ حسن صاحب حاضر ہوئے۔ اب حسن صاحب کا طریقہ کاروبار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کاروبار یہ ہے کہ وہ بینک کے ساتھ مل کے کوئی بھی پرانی جائیداد خریدتے ہیں، اس کو نیا بناتے ہیں اور نیا بنا کے بیچ دیتے ہیں، بینک کو اس کے پیسے مل جاتے ہیں سود سمیت، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ حسن صاحب کو پروفٹ مل جاتا ہے۔ یہ ان کا بزنس ماڈل ہے۔ اب تھا، اب تو خیر ڈیفالٹ کر دیا انہوں نے ایک بزنس کو، اپنے بزنس کو یو کے اندر، لیکن یہ ان کا ماڈل تھا، تو وہ خرید لیا جناب، مطلب کہ ملک ریاض صاحب کے ذریعے خریدا گیا، شکایت لگی، انہیں طلب کیا گیا، انہوں نے جا کے بینک کو وہ بغل میں دبا کے لے گئے، بینک کے میں انہوں نے کہا جناب ان کی جائیداد تھی، ہم نے ضرور رینوویٹ کی تھی اور بک گئی، یہ پیسے ان کو چلے گئے، یہ کھاتے سارے چیک کر۔ تو انہوں نے جناب کھاتے چیک کیے، تو انہوں نے کہا ہاں آپ کا تو بالکل کھاتا کلیئر ہے، سارے ٹیکسز ادا ہوئے ہیں، سورس آف انکم بھی کلیئر ہے، ٹھیک ہے آپ تو جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ خریدا کس نے؟ انہوں نے کہا جی ملک ریاض نے خریدا اور علی ریاض نے خریدا، جو جن کو کہ آپ نے تا حیات ویزے لگا کے دے دیے برطانیہ۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا اچھا، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ ملک ریاض صاحب آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، میں متحدہ عرب امارات سے پیسے لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے پوچھا کہ بھائی نہیں، یہاں پہ اس کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس سے یہ 192 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ میں بچت ہو جائے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے، ان کا ایک سمپل دفتر ہے، اس دفتر کے ذریعے یہ بکنگ کرتے ہیں پاکستان میں موجود اپنے پروجیکٹ کی۔ اوکے، اور پھر انہوں نے حکومت پاکستان، اب انہوں نے کہا تھا میں یو اے ای سے لے کے آیا ہوں، اگر وہ کہتے میں پاکستان سے لے کے آیا ہوں، پاکستان سے چیک کیا جاتا، پاکستان انہوں نے کہا ہی نہیں، تو لہٰذا ملک ریاض صاحب کو کہا گیا کہ بھائی جان یہ تو آپ کے اثاثے ناجائز ہے۔ 18 ماہ تک انہوں نے مختلف ان کے کلیمز اور سورسز جو یہ بتاتے رہے، ملک ریاض صاحب وہ چیک کیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بھاگ کے سرکار ضبط ہوگا،
اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے پیسہ لے کے آیا. انہوں نے پاکستان حکومت سے پوچھا. پاکستان حکومت نے کہا کہ جناب جو آڈیٹڈ ان کی جو دستیاب ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کھاتے، ان کھاتوں میں سے تو کوئی اس اماؤنٹ کا ذکر نہیں ملتا. ٹھیک. انہوں نے کہا جی پھر یہ ناجائز پیسہ ہے کیونکہ اس پہ ٹیکس ادا نہیں کیا گیا. تو اب وہ ناجائز پیسہ جو ہے نا، اس کے اوپر آج کل دو مباحث جاری. ایک بحث تو یہ جاری ہے کہ جناب وہ ناجائز پیسہ تھا تو پھر پاکستان کیوں آیا. ان عقل کے اندھوں کو، ذہنی طور پہ چوہوں کو یہ خبر ہو کہ جب بھی کوئی پیسہ ضبط ہوتا ہے ناجائز، نہ صرف کہ وہ پیسہ سرکاری کھاتے میں جانا ہوتا ہے، بلکہ اس پیسے کے ایکویلنٹ، اس پیسے کے برابر جرمانہ بھی اس پارٹی کو ادا کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ 192 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ تو جائے گا ہی جائے گا پاکستان کے قومی خزانے میں. لیکن آج کے ریٹ کے مطابق 192 ملین پاؤنڈ کے جتنے روپے بنتے ہیں، اتنے پیسے جو ہیں میرا خیال ہے کہ 87-88 ارب روپیہ بنتا ہے. یہ 87-88 ارب روپیہ جو ہے یعنی کہ 380 کا 5، ہاں 87-88 ارب روپیہ بنتا ہے. یہ 87-88 ارب روپیہ جو ہے یہ جرمانے کے طور پہ اسے ادا کرنا ہے بحریہ ٹاؤن کو. اور یہ مطلب کہ یہ جو لوگ مطلب آبا صاحب اے نیبل تسی بٹ صاحب لائے ہوئے نے ایویں گند وچ ٹکرا مارن دے نے. ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ ہے. ہمارے دوست ہیں پیر اشرف رسول صاحب، ایم پی اے ہیں پی ایم ایل این کے. ٹھیک ہے، وہ والے ایم پی اے جو پی ایم ایل این کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میرا مطلب پی ایم ایل این نال بھی کا اتفاق نہیں چلتا. ان کے صاحبزادے بیرسٹر ہیں جو کہ ایک ایسے چیمبر کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں جہاں پہ انہیں چلاکیوں کی تمام کلاسیں دی جا رہی ہیں، 2 نمبریاں کرنے کے تمام طریقے سکھائے جا رہے ہیں. پیر صاحب بچے دا چیمبر بدلو. ٹھیک ہے، آہو وہ جیڑا انہاں دا سینئر ہی گا جی، وہ میرا مطلب ہے تانوں پتہ کتنا کہ معروف ہے 2 نمبریاں دے وچ. ہاں بچے نو دوجی شادی کر کے تو لکان دے طریقے بھی دسے گا. ایک بیوی پاکستان چ تے ایک بیوی آئرلینڈ کیویں رکھنی، اس کو ذرا چیمبر بدل دیو، اپنا کھول دیو یار. اینی ہاؤ پیر اشرف رسول صاحب نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ کر دیا اور وہاں پہ مقدمہ لگا جناب گور ایوب کے صاحبزادے عمر ایوب صاحب کے کزن کے پاس، جو کہ آج کل سپریم کورٹ چلے گئے ہیں عارضی جج کے طور پہ، مستقل جج کے طور پہ نہیں گئے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے. تو انہوں نے ویسے تو اس کو انٹرٹین کرنے سے انکار کرتے ہوئے، مطلب سارا آرڈر تو انہوں نے ڈسمسل کا لکھا، لیکن آخر میں لکھا کہ اوکے ایف بی آر سے رپورٹ طلب کر لے کہ جناب کیا واقعی قانون یہی کہتا ہے کہ جناب جتنا وہ کہہ رہے تھے کہ ملک ریاض کے یہ 192 ملین پاؤنڈ نہ صرف کہ قومی خزانے کو واپس کیے جائیں بلکہ اس کو جرمانہ کیا جائے. تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا پیر صاحب یہ آپ جرمانے کے لیے کیوں چل پڑے؟ کہتے یار میری آنکھوں کے سامنے وہ 500 سال سے سندھ کی اس سرزمین کے اوپر بسنے والے وہ ہاری جو تھے، وہ سندھی مانو جو تھے، ان کے چہرے آ جاتے ہیں، ان کا خون آ جاتا ہے. جس طرح سندھ کی حکومت نے مجرمانہ طریقے سے ان کو وہاں سے بے دخل کر کے ان کی زمینیں چھین کر ان کو دیا. ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن کو دیا. اور آپ کو پتہ ہے بحریہ ٹاؤن میں کس کا شعر ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا جی انہوں نے دیا اس کو چھین کے. میری آنکھوں کے سامنے وہ لوگوں کے چہرے آ جاتے ہیں تو میں نے نہیں چھوڑنا. میں ان کو قیامت تک عدالتوں میں گھسیٹوں گا جب تک کہ میں یہ پیسے ملک ریاض سے لے کے قومی خزانے میں جمع نہیں کروا دیتا. میرا خیال ہے کہ اس کمٹمنٹ کو داد دی جانی چاہیے. تو وہ جناب ایف بی آر کے پاس چلا گیا. ایف بی آر جو ہے نا وہ آرچی کے کوڈیشی کے مطلب بات کو ادھر ادھر گھما رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ بٹ صاحب کے ذریعے آپ فیوٹائل قسم کے ریفرنس فائل کریں، فضول قسم کے ریفرنس فائل کریں جو نام میں ہاتھ جائیدادیں اٹیچ کراتا پھرے. وہ بھائی جان وہ پیر صاحب کے کیس کا انتظار کر لے یا اس کو لگوا دے، سپیڈی جسٹس کر دے، پہیے لگا دے. جناب ملک ریاض کے خلاف بھی تو کسی فائل کو پہیے لگنے چاہیے، پہیے لگا دے. اور یہ 86-87 ارب کے اندر آپ
سارے بیریئر ٹاؤن کی انکم آئندہ 20-20 سال کی اور اس انکم کو حاصل کرنے کے لیے کنٹرول اٹھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سامنے آئے بغیر کی ضرورت ہے نیب کو اس میں ڈالنے کی اور یہ تاثر دینے کی کہ نیب کا ایک ریٹائرڈ جرنیل جو ہے وہ میری وکٹمائزیشن کر رہا ہے لیکن میں گواہی نہیں دوں گا۔ یہ اس کو کہنے کا موقع دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اینی ہاؤ، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ پیسے جو تھے یہ تو سندھ حکومت کے تھے۔ یہ بھائی جان سندھ حکومت کے پیسے نہیں تھے، سندھ حکومت کے پیسے اس کو سپریم کورٹ کے ایک بددیانت شخص جس کا نام ثاقب نثار ہے اس نے بنایا۔ بنیادی طور پہ ملک ریاض کی لوٹ مار غنڈہ گردی کو آئینی غلاف پہنایا گیا اور اس آئینی غلاف کو جو 8 سے تقریباً کہا جاتا ہے، میرے کو جو کہہ رہے تھے کہ 8,000 ارب روپے کی زمین ہے، یعنی کہ جب وہ ڈیولپ ہو کے بکے گی تو اتنے کی بکے گی، میں نے کہا کہ نہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے تو کہا گیا 60,000 ارب روپے کی زمین، آپ 8 کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ وہ اتنی زمین اس کو اٹھوا دی ہے ہند حکومت نے، یعنی کہ قائم علی شاہ نے، یعنی کہ زرداری صاحب کی فرمائش کے اوپر، کہ وہ 60,000 ارب روپے کی زمین ہے۔ 60 اور 8 ہو سکتا ہے، مجھے سننے میں غلطی لگی ہو۔ جب وہ ڈیولپ ہو کے بیریا ٹاؤن کے پلاٹوں کی شکل میں بکے گی تو تب کی بات میں کر۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اتنی زمین ہے، ٹھیک ہے، 60,000 ارب روپے کی یا 20,000 ارب روپے کی، تو بھائی آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے سندھ حکومت کو کیا دینا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بولی لگائیں، تو بولی لگی تو جناب 460 ارب روپے کے اندر معاملہ ہوا۔ اب وہ 460 ارب روپے ملک ریاض نے سندھ حکومت کے دینے ہیں یا بیریا ٹاؤن نے سندھ حکومت کے دینے ہیں۔ یہ پیسہ کس کا ڈکلیئر ہو گیا سپریم کورٹ سے؟ حکومت پاکستان کا۔ ملک ریاض 2 نمبری سے حکومت پاکستان کا پیسہ اٹھا کے حکومت سندھ کو دے رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی عقل ہے؟ پھر میں اس کے آگے کچھ بولوں گا تو پھر آپ کو تکلیف ہو جائے گی کہ جناب یہ نفرت پھیلاتا ہے، تعصب پھیلاتا ہے۔ کوئی عقل ہے؟ یہاں پہ بھیجا ہے ملک ریاض سے لو نا، وہ باپ لگا ہوا ہے، اس سے پیسے لو نا بھائی۔ حکومت پاکستان کیوں دے پیسے؟ جب یہ سپریم کورٹ کے 2 چیف جسٹس نے، ایک نے ڈکلیئر کیا کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے اور دوسرے نے اٹھا کے دے دیا خزانہ پاکستان کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو خیر یہ تو ایک اس کے اندر ایک اور پہلو تھا، لیکن اس وقت جو پروپیگنڈا کر رہی ہے پی ٹی آئی، یہ پروپیگنڈا تو جیالے کر رہا ہے نا کہ سندھ کا پیسہ ادھر دے دیا۔ اب پتہ نہیں ان جیالوں کے کور کے اندر یوتھڑی رلے ہو، لیکن اب یوتھڑ کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ یوتھڑ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب اس پیسے سے ہم یونیورسٹی ہی تو بنا رہے تھے، تو ہماری یونیورسٹی پلیت تھی اور یہ جو ہے یہ یونیورسٹی پاک ہو گئی۔ ماما آپ اس پیسے سے یونیورسٹی نہیں بنا رہے تھے، یہ پیسہ ملک ریاض چور کو واپس کرنے کے اوپر جو رشوت ملی تھی تمہارے عمران احمد خان نیازی کو، تم ان پیسوں سے یونیورسٹی بنا رہے تھے، تو بناؤ۔ تو یونیورسٹی کی بنا رہے تھے؟ یونیورسٹی بھی کچھ نہیں بنا رہے تھے میرے بھائی۔ یونیورسٹی کس کے تحت بننی تھی؟ قادر ٹرسٹ، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے۔ القادر ٹرسٹ کہیں پہ رجسٹر ہوا تھا؟ نہیں جی، وہ رجسٹر نہیں کر رہی تھی پنجاب حکومت، تو پھر ہائی کورٹ کے اندر اپلیکیشن ڈال دی تھی۔ تو کیا بنا اس اپلیکیشن کا؟ پوری پینڈنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ القادر ٹرسٹ کے نام کی کا کوئی اثاثہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ملک ریاض نے کس کو ڈونیشن دے دی اور کس کو بنا کے وہ یونیورسٹی دے دی جس میں 8 سال کے بعد بھی صرف 40 طلبہ داخل ہیں اور وہ بھی ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے۔ وہاں پہ روحانیت کا کوئی ایک بھی طالب علم نہیں، اسلامک نالج کا یا سیرت کا کوئی ایک بھی طالب علم نہیں ہے، لیکن 40-50 بچے انہوں نے گھیرے ہوئے ہیں کے پی کے دور دراز علاقوں سے، اور یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ہر جلسے جلوس کے اندر حاضری دینی ہوتی تھی، ان کو یہاں پہ ٹھہرایا گیا ہوا تھا۔ ساتھ میں ایک آدھ کوئی ٹیچر بھی رکھا ہوگا کہ جو ان کی حاضری بازی بھی لگا دے۔ پچھلے دنوں ہمارے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے تھے کیمرہ شیمرہ لے کے، اور انہوں نے وہ کیا تھا۔ اینی ہاؤ، تو اس وقت پروپیگنڈے کا ایک طوفان ہے جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے تینوں جو پہلو ہیں اس کو آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے۔ کوئی القادر یونیورسٹی نہیں بن رہی تھی، کوئی آئینی طور پہ قانونی طور پہ اس نام کی کوئی لیگل اینٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، صرف اس حوالے سے کیس پینڈنگ ہے، اور انہوں نے جناب اربوں روپے کی جو زمین تھی
وہ رشوت کے طور پہ وصول بھی کر لی تھی، کیش بھی پکڑ لی اور بلڈنگ بھی بنوا لی تھی۔ آپ کپتان کو داد تو دینا کم از کم۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔